ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، آپ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نماز کی ہے۔ جس نے نمازوں کی پابندی کی اور نمازوں کی حفاظت کی، اس نے پورے دین کی گویا کہ حفاظت کی، اور جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وہ نماز کے علاوہ دین کے جو دیگر ارکان ہیں ان کو بھی ضائع کرنے والا ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اگر دیکھا جائے، سنا جائے، تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص بھی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لیا تو وہ یقیناً پورے کے پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ یہ ایک امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجا آوری کو دین کی تعمیر قرار دیا گیا ہے، وہاں اس کے ترک کو، اس کے چھوڑ دینے کو دین کی بربادی اور انہدام کا موجب بھی سمجھا گیا ہے۔ لہذا جس نے نماز کو قائم کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اسے گرا دیا تو وہ ناکام ہوتا ہے، وہ نامراد ہوتا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دوزخ میں لے جانے کا باعث کون سی چیز بنی ہے، تو جواباً اس وقت وہ کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے۔
یوم حشر ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا. صرف وہ لوگ باعزت جنت میں داخل ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے. ان کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. یہ اچھے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ کون سے عمل نے تمہیں رسوا کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج اس ہولناک انجام کو پہنچے ہیں. لہذا جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میدان حشر میں ان کو زبردست رسوائی کا سامنا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے. یعنی انہیں محض حق اللہ یا حقوق اللہ یاد تو ہیں لیکن حقوق العباد کو بلا بیٹھے ہیں. پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، اپنی نماز سے وہ بھولے ہوئے ہیں. احادیث مبارکہ میں متعدد احادیث میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اس کے کفر اور شرک کے درمیان میں نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی. وہ وصیت کیا تھی؟ سماعت فرمائیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. فرمایا کہ تم جان بوجھ کر ہرگز فرض نماز کو ترک نہ کرنا. فرض نماز کو ترک کرنے سے منع کیا گیا کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک نہ کرنا. تو جس نے ایسا کیا فمن ترکہا متعمدن، یعنی جان بوجھ کر فرض نماز کو اس نے ترک کر دیا، اس کی وعید کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالی بری الذمہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر اللہ کے ذمے میں نہیں رہتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ترک نہ کریں اور نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کریں. اور نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کس انداز میں پڑھنی چاہیے، کیا اس کے اوصاف ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن مسائل کو یاد کرنا نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا عمل مقبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے اور یہ نماز ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. تو وہ کون سے مسائل ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے؟ وہ نماز کے واجبات ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے مکروہات ہیں، نماز کے مفاسد ہیں، کن کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا چیزیں ہیں جو نماز میں کرنا فرض ہیں اور کن چیزوں کا وجوب ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو درجہ مستحب پر فائز ہے. ان سب چیزوں کو سیکھیں گے تو ایسی نماز پڑھ سکیں گے کہ جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے کی وساطت سے چند ایک احکام نماز اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آج کے سلسلے میں جو پہلا سوال ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک یا دو رکعتیں یا یوں کہہ لیں کہ چند رکعتیں نکل چکی تھیں. ایک شخص آ کے شامل ہونا چاہتا ہے، اسے مسبوق کہتے ہیں، یعنی یہ بعد میں نماز میں شامل ہوا. امام صاحب کے ساتھ جو رکعتیں اس نے پڑھ لی وہ تو اس نے پڑھ لی. اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہونا چاہتا ہے تاکہ یہ اپنی بقیہ رکعتیں جو ہیں وہ مکمل کر لے. تو اسے کب کھڑا ہونا چاہیے؟
इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद खड़ा होना चाहिए, या जैसे ही सलाम की आवाज आए फौरी तौर पर इसे खड़ा हो जाना चाहिए। उलमा इस हवाले से हमारी तरबियत ये फरमाते हैं कि ऐसे नमाजी को यानी मसबूक नमाजी को चाहिए कि इमाम के सलाम फेरते ही फौरन खड़ा ना हो जाए, बल्कि इतनी देर सब्र करे कि इसे मालूम हो जाए कि इमाम के ऊपर सजदा सहव करना लाजिम नहीं हुआ। हाँ, अगर वक्त में तंगी है, यानी नमाज की जो जमात कायम की गई वो भी आखिरी वक्त में हुई, और अगर सलाम फेरेंगे फिर इसके बाद थोड़ा सा वक्त रह जाएगा कि मुश्किल नमाज पढ़ी जा सकती है, तो ऐसे वक्त के अंदर ये फौरन खड़ा हो सकता है। लेकिन आम तौर पे इस तरह का मसला नहीं होता। तो इस सूरत के अंदर क्या करना चाहिए कि इमाम साहब सलाम फेर ले तो फिर इसके बाद खड़ा हो जाए। तो आमतौर पर दूसरा सलाम जब इमाम साहब फेरते हैं तो इससे पता चल जाता है कि अब इनके ऊपर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। तो दूसरा सलाम फेरते ही मुक्तदी खड़ा हो जाए और अपनी बकिया जो रकातें रह गई हैं उनको मुकम्मल करके कादा अखीरा करे और फिर सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। मजीद एक और सवाल शामिल करते हैं, इमाम साहब के साथ जो पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी हैं, अगर वो 3 से कम हों तो ये मुक्तदी कहाँ खड़े होंगे? इमाम साहब के पीछे या इमाम साहब के बिल्कुल बराबर में दाएं तरफ इन्हें खड़ा किया जाएगा? इस हवाले से उलमा ये फरमाते हैं कि अकेला मुक्तदी अगर सिर्फ एक है तो ऐसी सूरत में इसे इमाम साहब की दाहिनी जानिब यानी राइट साइड पर इमाम के दाएं तरफ इमाम के बराबर में उसे खड़ा किया जाएगा। बाएं तरफ इसे खड़ा नहीं किया जाएगा और ना ही पीछे खड़ा किया जाएगा कि ऐसा करना मकरूह है। बिल्कुल एक मुक्तदी है तो इमाम के दाएं तरफ ये खड़ा हो जाएगा और इमाम के बराबर में। और बराबरी के ये माना है कि मुक्तदी का जो कदम है वो इमाम के आगे ना हो, यानी इसके पांव का जो गिट्टा है इमाम साहब के पांव के गिट्टे से आगे नहीं होना चाहिए। सर के आगे पीछे होने का कोई एतबार नहीं, पांव बड़े हैं इसका कोई एतबार नहीं, सिर्फ गिट्टे को फोकस करना है कि इसका जो गिट्टा है वो इमाम साहब के गिट्टे से आगे नहीं होना चाहिए। अब अगरचे रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, इसका सर ये कद बड़ा होने की वजह से इमाम साहब से आगे चला जाता है, तो इसमें भी कोई बात नहीं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ पांव का लिहाज करना है कि इमाम के बराबर थोड़ा सा पीछे खड़ा हो, इतना पीछे कि इसका जो गिट्टा है इमाम साहब के गिट्टे से आगे ना हो बल्कि पीछे होना चाहिए। तो इतना बराबरी में ये खड़ा होगा। और अगर मुक्तदी 2 हों तो फिर इमाम साहब के बिल्कुल बैक साइड पे पीछे जैसे सफ बनाई जाती है वैसे इन्हें खड़ा होना चाहिए। इमाम साहब के बराबर 2 मुक्तदियों का खड़ा हो जाना ये मकरूह तंजीही है। 2 से जायद अगर हो तो 2 से जायद का इमाम के बराबर खड़ा होना ये मकरूह तहरीमी। 2 का खड़ा होना ये मकरूह तंजीही, और 3 का खड़ा होना यानी 2 से जायद 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनका इमाम के बराबर में खड़ा होना ये मकरूह तहरीमी है। तो लिहाजा इस मसले को तफसील के साथ जहन में रखिए और जब मौका मिले मौका की मुनासबत से अमल करेंगे, इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा। मजीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल यह है कि इमाम साहब के साथ सिर्फ एक मुक्तदी तन्हा इमाम के बराबर में दाहिनी साइड पे खड़ा था। हुआ यह कि फिर इसके बाद एक और मुक्तदी आया और वो नमाज में शामिल होना चाहता है, तो ऐसी सूरत में वो कहां खड़ा होगा? इस पर हुक्म शरा यह है कि एक शख्स इमाम के बराबर अगर खड़ा था फिर एक और मजीद आ गया, तो ऐसी सूरत में हुक्म शरा को बजा लाने की नीयत से इमाम साहब खुद आगे चले जाएं। इमाम साहब आगे बढ़ जाएंगे, ये आने वाला उस मुक्तदी के बिल्कुल साथ खड़ा हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि वो मुक्तदी पीछे चला जाए, अगरचे खुद ही चला जाए, या वो आने वाला इसे खींच ले, यानी कंधे पे हाथ रखा और ये समझ गया और ये पीछे चला गया। तो ऐसी सूरत में भी नमाज में कोई मसला नहीं है, दोनों ही सूरतें शरन दुरुस्त हैं।
جو ممکن ہو سکے اسے اختیار کر لینا چاہیے، مگر مقتدی جب کہ صرف ایک ہو تو اس کا پیچھے ہٹنا یہ افضل ہے۔ صرف ایک مقتدی یہ پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا آنے والا اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہ افضل عمل ہے۔ اور اگر دو ہوں تو امام کا پھر آگے بڑھ جانا یہ افضل عمل ہے۔ بہرحال جو بھی موقع محل کے اعتبار سے صورت ممکن ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے آگے جگہ نہیں ہے بڑھنے کی، لیکن مقتدی کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ممکنات میں سے ہو وہ اختیار راستہ کر لینا چاہیے۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے صفیں بن گئی، اگلی صف میں ابھی جگہ موجود ہے لیکن پچھلی صفیں کمپلیٹ ہیں، تو کیا اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف بنا لینا یہ شرعاً کیا سٹیٹس رکھتا ہے؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے پہلی صف میں اگر ابھی جگہ موجود ہے تو پیچھے صف بنانا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ لیکن ایسے نماز پڑھنے سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آگے صف میں جگہ موجود تھی، اس نے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اقتداء درست ہے، نماز بھی درست ہے، واجب الاعادہ بھی نہیں، لیکن صفوں کو مکمل کرنا یہ واجبات صف سے ہے۔ یہ واجبات نماز میں چونکہ نہیں تھا، اس وجہ سے کہا گیا کہ نماز واجب الاعادہ نہیں، لیکن واجبات صف سے ہے۔ صف مکمل نہیں کی تو قطع صف پایا گیا، پیچھے صف شروع کر دی، اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے، تو ایسا کرنا ایک ناجائز عمل ہے، اس کا گناہ اس شخص کے اوپر لازم آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنے کا حکم دیا اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہا، کہ ایسے کیوں نہیں صف بناتے جیسے فرشتے اپنے رب تبارک و تعالی کے حضور میں صف باندھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کیسے صف بناتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اگلی صفوں کو وہ پورا کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مزید ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صف پوری کرو، پھر اس کو پورا کرو جو اس کے قریب ہے، تاکہ جو کمی ہوگی وہ سب سے آخری صف میں آنی چاہیے۔ جو بھی کمی ہے وہ آخری صف میں ہوگی، اگلی صفیں مکمل ہیں، تو اسی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو جب صف میں کھڑے ہوں تو خوب کندھے ملا کے کھڑا ہونا چاہیے، بیچ میں کسی ایک نمازی کی جگہ بھی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فرشتوں کا طریقہ ہے اور اسی کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حاجی محمد اکرم سلطان ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ سونے کا زیورات اگر جیب میں ہو تو اس طرح نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ اگر عورت کے لیے پوچھا جا رہا ہے تو عورت نے خاص سونے کے زیورات اپنی پاکٹ میں رکھے ہوں یا ہاتھ میں ہوں یا پہنے ہوئے ہوں تو نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر مراد کوئی مرد ہے، یعنی مرد کے ہاتھ میں یا پاکٹ میں سونا ہے لیکن ہاتھ میں پہنا ہوا نہیں ہے تو نماز اس طرح ہو جاتی ہے۔ ہاں، مرد کا سونا پہننا یہ حرام ہے، تو حرام عمل اس طرح کر کے کہ مرد نے انگوٹھی ایک سونے کی پہنی ہوئی ہے، اگر پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہوگی۔ البتہ اگر یہی سونے کی انگوٹھی یا سونے کا کوئی زیور، خواہ وہ اہلیہ کا ہو، وہ پاکٹ میں موجود ہے یعنی جیب میں موجود ہے اور اس طرح نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام بابا شہزاد ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ سرعی نماز کی پہلی رکعت کے بعد کسی رکعت کے قیام میں امام کے ساتھ شامل ہونے والا شخص ثنا کب پڑھے گا یا اسی وقت پڑھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح جو شخص جوہری نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو
تو اس کے لیے ثنا پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں سری اور جہری۔ سری مطلب وہ نمازیں کہ جن میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی، جیسے ظہر کی نماز، اسی طرح عصر کی نماز، اور جہری نمازیں جیسے فجر کی نماز، یوں ہی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان میں امام صاحب جہر سے یعنی اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے اگر کوئی مقتدی نماز میں شامل ہوتا ہے پہلی رکعت کے بعد، اور وہ نماز سری ہے یعنی ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو جس رکعت میں شامل ہوا حکم یہ ہے اسی رکعت کے اندر یہ شروع میں ہی ثنا پڑھ لے، تو اس کی جو ثنا کی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ جب یہ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھے گا تو پھر وہاں پر یہ ثنا نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ پہلے ثنا پڑھ چکا ہے۔ اور اگر اس نے وہاں ثنا نہیں پڑھی تھی ان نمازوں میں، تو پھر جب اپنی بقیہ رکعتیں مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر وہاں پر یہ پہلی رکعت جو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوا اس میں ثنا پڑھ لے گا۔ اور وہ نمازیں کہ جو جہر سے پڑھی جاتی ہیں، اونچی آواز سے جن میں قرات ہوتی ہے، اگر ان کی تیسری یا چوتھی رکعت میں یہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں چونکہ امام صاحب اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، تو ان دونوں رکعتوں میں بھی جب یہ شامل ہوا تو ثنا پڑھ لے۔ اگر اس نے یہاں ثنا نہیں پڑھی تو پھر جب اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنے کے لیے یہ کھڑا ہوگا تو وہاں پر پھر پہلی رکعت جو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اس میں یہ ثنا پڑھے گا، تو اس کی بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام حافظ اکشر ہے۔ میرا سوال ہے، اگر غسل فرض ہو لیکن وقت کم ہو اور غسل نہ کر سکے کہ وقت ختم ہو جائے اور نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ فرض کر لیں نماز فجر میں ایسے وقت میں آنکھ کھلی کہ پتہ چلا کہ غسل بھی فرض ہے اور نماز فجر کا ٹائم بہت کم رہ گیا کہ بس ختم ہونے والا ہے۔ اگر غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 2 رکعت فرض بھی ادا نہیں کر پائیں گے اور وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت نے حکم یہ دیا کہ پھر تیمم کر کے نماز ادا کر لے، بعد میں پانی سے طہارت حاصل کرے یعنی غسل کرے، اور غیر مکروہ وقت میں یعنی مکروہ وقت جب نکل جاتا ہے تو غیر مکروہ وقت میں پھر اس نماز کا اعادہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو غسل کرنے کی بات ہو رہی کہ غسل کرے گا تو 2 رکعت نماز فرض کا بھی وقت نہیں ملے گا، یہاں غسل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صابن لگانا، شیمپو لگانا اور بڑے اچھے طریقے سے نظافتیں حاصل کر کے پھر اس کے بعد جو ہے غسل کرنا۔ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ جو غسل کے 3 فرائض بیان کیے جاتے ہیں وہ تینوں کے تینوں پورے ہو جائیں۔ یہ 3 فرائض پورے کر کے کیا اتنا وقت ملے گا کہ 2 رکعت نماز فرض فجر ادا ہو سکیں؟ اگر تو ایسا ہے کہ مل جائے گا تو پھر تو غسل کرے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2 رکعت نماز فرض فجر ادا کر لے۔ اور اگر پتہ ہے کہ اس طرح کہ 3 غسل کے جو فرض ہیں میں وہ ادا کروں گا، وہ بھی اسی انداز میں کہ شیمپو اور صابن کی ضرورت نہیں، بس جلدی جلدی غسل کرنے کے بعد میں باہر نکل آؤں گا کہ 3 فرض ادا ہو جائیں گے اور میں 2 رکعت نماز فرض ادا نہیں کر پاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پھر حکم یہ ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اس دوران نماز کا وقت ختم ہو جائے گا نماز کے فوراً بعد، تو پھر یہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پھر اس نماز کا اعادہ غیر مکروہ وقت میں کرنا لازم ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد جبیر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کسی نے بیرون نماز امام صاحب سے آیت سجدہ سنی تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ امام صاحب نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی، امام صاحب پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اور مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اور وہ شخص کے جو نماز میں نہیں، بیرون نماز سے مراد جو نماز میں نہیں ہے، وہ راستے میں کہیں سے گزر رہا تھا یا وہاں کسی کام کی غرض سے آیا یا وضو خانے پہ ہے، وہ ابھی وضو کر رہا ہے، اس نے بھی وہ آیت سجدہ سماعت کی ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔
ہم دعا گو ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.